باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح تراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح من الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم سید فیض الحسن زیدی، مرحومہ عزیز بانو، مرحومہ صفیہ بیگم، مرحوم سید فرحت حسین عابدی، مرحومہ ساجدہ بیگم، مرحوم سید صغیر الحسن زیدی، مرحومہ ہاجرہ خاتون، مرحوم سید کوثر عباس اور مرحومہ شکیلہ مظہر کے الفاتحہ. ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء اسلام کے لیے، شہداء کربلا کی اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ محمد وعلی محمد. اس سے بہتر انداز سے صلاۃ کی زحمت کریں گے. فرجم. اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے. 4 آیات ہیں سورہ فتح کی. پہلی آیت بسم اللہ سے متعلق ہم نے جمعرات کو آپ کے سامنے مطالب پیش کیے تھے اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. سورہ نصر سورہ نمبر 109 اور ترتیب کے لحاظ سے بھی اواخر سوروں میں سے ہے. قرآن کی ترتیب ہے اور نزول ہے. نزول کے لحاظ سے بھی آخری سوروں میں سے سورہ ہے سورہ نصر، جس کے اندر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. اللہ نے رسول خدا کو بشارت بھی دی ہے اور قرآن کے اعجاز کئی معنوں میں ہیں. ہم نے کل پیش کیا تھا کہ ایک اس کا اعجاز یہ، بلکہ جو اصل اعجاز ہے وہ اس کی بلاغت و فصاحت ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی زاویوں سے قرآن معجزہ ہے، کئی پہلوؤں سے معجزہ ہے. جو غیب کی خبریں دی ہیں، فصاحت و بلاغت وہی ہے، اس لیے کئی مرتبہ حروف مقطعات استعمال کی ہیں کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں جو تمام کے تمام عرب استعمال کرتے ہیں. اللہ ان سے مخاطب ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے بھی یہی حروف استعمال کیے ہیں، میں نے بھی یہی حروف استعمال کیے ہیں، اور 27 حروف سے تم جو کلام بناتے ہو وہ تمہارے پاس ہے. جو کلام میں نے نازل کیا ہے وہ قرآن ہے. انہی حروف سے اللہ نے ایک مکمل اعجاز معجزہ نازل کر دیا اور کہا کہ سب کے لیے حاضر ہے اور اس کتاب جیسی کو کتاب نہیں بنا سکتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام کو تمام کے تمام ادیان پہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اس اللہ نے کہا کہ وہ اللہ وہ ہے کہ
تاکہ تمام کے تمام ادیان پہ اسلام کا غلبہ ہو جائے. ابھی تک غلبہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے وہ تمام کی تمام آیات جو ابھی تک زندہ تعبیر ہیں وہ 12ویں امام پہ تعبیر، وہ 12ویں امام کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں. تفسیر وہاں پوری ہوگی جب ان کو غلبہ حاصل ہوگا تو وہ پیغمبر کو غلبہ ہے. تو رسول خدا کی آل کی کامیابی ان کی کامیابی ہے. اسی لیے رسول خدا نے کہا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. دیکھیں یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹی باپ سے ہوتی ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے. لیکن یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں ہمیشہ نواسا نانا ہی سے ہوا کرتا ہے. یہ رسول خدا کا کہنا کہ حسین و منی سب کے لیے کہا ہے نا، انہم منی، بلکہ سب کا الگ الگ نام لے کے کہا ہے. تو اور خصوصاً سید الشہداء کے لیے کہا کہ حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا کی طرف سے ہیں سید الشہداء، لیکن یہ کہ رسول خدا امام حسین سے ہیں، یہ بہت بڑی باریکی ہے جو پیغمبر اسلام نے فرمائی ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین. یعنی پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ نانا نواسے سے ہوتا ہے، نواسا تو نانا سے ہے. سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر نواسا نانا سے ہے، لیکن نانا نواسے سے. کبھی آپ نے تصور کیا، کہیں سوچا اس بات پہ کہ یہاں پیغمبر کس بات پہ اشارہ کر رہے ہیں؟ پیغمبر سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ میری حقیقت میں نہیں ہوں بلکہ میرا مقصد ہے، اور میں اپنے مقصد کے ذریعے زندہ ہوں. سمجھنا چاہوں گا اسلام کے ذریعے زندہ ہوں، نبوت رسالت کے ذریعے زندہ ہوں. ذات نہیں ہے، جو کچھ ہے میری رسالت ہے. اور اللہ نے بھی ذات کی سمجھنا کہ ان کی ذاتی حیثیت الگ ہے، نبوت الگ ہے. کہ یہ ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے بس یہ رسالت ہے، جو کچھ ہے نبوت ہے، جو کچھ ہے ختم نبوت ہے. توجہ چاہوں گا جو کچھ ہے عصمت ہے. کہ ان کی ذاتی کچھ حیثیت نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے یہ عہدہ ہے، یہ رسالت ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ ذہن میں آیا، اس کے پیش کرتا چلوں، بات کو آگے بڑھاؤں گا. اب اگر رسول خدا کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہوں تو یہ باپ کھڑا نہیں ہو رہا ہے. یہ رسالت کسی بیوی کی تعظیم کر کے بتا رہی ہیں کہ یہ واجب الاحترام ہے. اگر رسول خدا کسی بھائی کا بازو پکڑ کے کہتے من کن تو مولا، تو یہ بھائی بھائی کے لیے نہیں کہہ رہا، رسالت امامت کے لیے فرما رہی ہے. اگر کاندھے پہ کسی نواسے کو سوار کریں تو یہ نانا محبت میں نواسوں کو کاندھے پہ سوار نہیں کر رہا بلکہ رسالت. کچھ دو سبتین کو دو سبتوں کو کاندھے پہ سوار کر کے بتا رہی ہے کہ سبتین کا مقام کیا ہے. تو پیغمبر اسلام نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو حقیقت جو ہے وہ رسالت ہے، اور میں رسالت کے ذریعے سے باقی رہوں گا. اب دیکھیں یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نواسا نانا سے ہے. سید الشہداء کے لیے پیغمبر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کربلا سے پہلے حسین مجھ سے ہے، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں. پورا نظام ہے کہ سید الشہداء کے لیے پیغمبر تعارف فرما رہے ہیں، کہا کہ میں حسین سے ہوں. بہت بڑا جملہ ہے کیونکہ ہم اتنا عام طور سے سننے لگے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کتنا عظیم جملہ ہے، کتنا بلند ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے. پیغمبر اسلام خاتم المرسلین فرما رہے ہیں سید الشہداء کے لیے کہ میں حسین سے ہوں. دیکھیں یہ سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ رسول خدا نے ایک ایسا دین متعارف کروایا کہ جس کے اندر پاکیزگی ہے. کہا کہ دیکھو الاسلام ہوا محمدی الحدوث و حسینی البقاء. اسلام رسول خدا کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے لیکن حسین کے ذریعے سے باقی ہے. اور اسلام کی بقا کیونکہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے، اس لیے رسول خدا کی بقا حسین کی وجہ سے ہے. اب سید الشہداء نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ دنیا فانی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بقا صرف خدا کی ذات کو ہے، تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں. ترجمے کی ضرورت مجھے پڑے گی. کہ کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں، جب تک خدا باقی رہے گا تب تک حسینیت باقی رہے گی. اور خدا کو فنا ہے نہیں، اس لیے حسینیت کو بھی فنا نہیں ہے. کہ ایک ایسا پیغام دے جاؤں کہ جس طرح سے خدائی باقی رہے گی، کہ کبھی بھی حسینیت کو سوال نہیں آئے گا، کیونکہ حسین ابن علی نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر لیا ہے، خدا میں فنا کر دیا ہے. اور خدا نے وعدہ کر دیا کہ جو مجھ میں فنا ہو جاتا ہے اسی کو بقا رہتی ہے. اس نے کہا نا کہ کل شیء ہالک اللہ وجہ ربک، یعنی مختلف آیات ہیں قرآن کے اندر، سورہ رحمان کے اندر جو ہے اللہ وجہ رب ذی الجلال والاکرام، بے شک آپ کے رب کا
فنا ہونے والا نہیں ہے. تو کہا کہ وجہ اللہ کا یاد رکھو ہر چیز فنا ہو جائے گی, بقا صرف اللہ کو ہے, اللہ کے چہرے کو ہے. تو اب جو اللہ میں فنا ہے اسی کو بقا ہے, اس لیے حسینیت کو بقا ہے. ہر چیز کو فنا ہے, حسین ابن علی کو بقا ہے, یہ ہمیشہ باقی رہے گا. یہاں تک کہ سید امیر المومنین, ایک جملہ بہت پیارا جملہ اچانک ذہن میں آیا, سوچ پیش کر کے آگے بڑھوں گا, بلکہ حدیث ہے امیر المومنین کی, اس حدیث کو پیش کروں. آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جنت میں ہیں, جنت سے بہتر ہیں. اب وہ کہیں اور 3 پہ چلے نہ جائیے گا. یا 3 چیزیں جنت میں ہیں لیکن جنت سے بہتر ہیں. اب مولا کا فرمان ہے تو بہت گہرائی ہے. ہر فرمان کو سونے کے پانی سے لکھیں تاکہ آپ کو اس کی ارزش معلوم. فرماتے ہیں 3 چیزیں بہشت میں ہیں, جنت میں ہیں لیکن جنت سے بہتر ہیں, بھی جنت میں لیکن جنت سے بہتر ہیں. کا پہلی چیز رضایت الہی, اللہ کے رضا, the pleasure of God. کہا کہ اللہ کی رضا جنت میں ہے لیکن جنت سے بہتر ہے. دنیا میں جتنی مرضی نیکی کر لو لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بنے یا نہیں ہے. ہماری بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہے؟ سوائے ان کے جو نمائندگان الہی ہیں, انبیاء کی, اولیاء کی, اوصیاء کی, ائمہ علیہم السلام کے, کسی کو جتنی مرضی نیکی کر لے کوئی ضمانت نہیں ہے الا یہ کہ وہی ضمانت دے دیں. اللہ یہ کہ وہ ضمانت ہے جن کو اللہ نے ضمانت دے رکھی ہے. کسی کو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ رضی اللہ عنہ ہے, جتنی مرضی نیکی کر لیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جنت میں لیکن جنت سے بہتر. کا پہلی رضایت الہی, کا جنت میں ہو اب یقین ہے کہ اللہ راضی ہے تبھی تو جنت میں بھیجا ہے. کیا جنت میں جنت سے کا خلود, ہم فیہا خالدون, ایٹرنیٹی, ہمیشگی, کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے. دنیا میں جتنا مرضی انجوائے کر لو, دھچکا لگا رہے گا, یہ زندگی ختم ہو جائے گی. کہ جنت میں جب پہنچ جاؤ گے تو وہاں کوئی دھچکا نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. کیا اور تیسرے فرمایا گا کہ جنت میں ہے, جنت سے بہتر ہے کہ محمد و آل محمد کی ہمسائیگی, خود نہیں ان کی ہمسائیگی جنت سے بہتر ہے. خود تو وہ ہیں جن کے صدقے میں جنت بنی ہے. کہا محمد والے محمد کی ہمسائیگی اگر پہنچ جاؤ تو کہا جب مرضی دستک دو, کا مولا ذرا ایک مرتبہ رخ رونق کی زیارت کرا دیجیے. کہ جب چاہو جا کے درخواست کر سکتے ہیں کہ مولا پہنچ ہی گئے ہیں تو ایک مرتبہ زیارت کرا دیجیے. اسی لیے شاید مولا کا فرمان ہے کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا, کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے. کہ کیوں مولا, جنت میں تو سب جانے کی تمنا کرتے ہیں. کہ تم میں مجھ میں فرق یہی ہے کہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہے, مسجد میں بیٹھنا خدا کی مرضی ہے. بس کائنات میں ایک ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے آیت نازل کی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کی خاطر دے دیا ہے. اب اس لیے جب اللہ کی مرضات کو علی بن ابی طالب نے لے لیا تو کہا پھر اللہ کی مرضی کو ہر چیز پہ فوقیت دوں گا. اللہ اکبر. یہ ہے مرضات امیر المومنین. یہاں پہ اگر یہ ساری کی ساری بات واضح ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوگا, انہی آل کے ذریعے ہوگا, اہل بیت کے ذریعے ہوگا. حضرات ایک واقعے کو پیش کر دوں گا تاکہ میں بات کو واضح کر سکوں. المومنین کے پاس جب ایک آدمی کو لایا گیا, ابن کوا, ایک یہ اردو والا کوا نہیں ہے, وضاحت کرنی پڑتی ہے, نام تھا ایک آدمی کا ابن کوا. بہرحال جیسا نام ہے ویسے ہی پس منظر سارا پہنچ جائیے گا. تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ طنز کرنے کی اور ہمیشہ مومنین کو تنگ کرنے کی. اچھا, اس زمانے کے اندر امیر المومنین کے ماننے والے بہت کم تھے, اور کیونکہ 25 سال کے اندر کافی نفاق جو ہے وہ مضبوط ہو چکا تھا, تو ایسے افراد کے جو امیر المومنین کے ماننے والوں پہ اکثر طنز کرتے رہتے تھے. اچھا, غربت کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک گناہ کم ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ نہیں رہتا, اس کی گناہ کی شدت کم ہو جاتی ہے. امیر المومنین نے کچھ شرائط, پیغمبر اسلام نے امیر المومنین نے شرائط رکھی ہیں. کہا چوری اگر کوئی کرے گا تو ہاتھ کیسے کاٹے جائیں گے. کہا ایک پہلے بات, کوئی چیز باہر رکھی تھی اٹھا کے لے جائے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, تالا توڑنا شرط ہے. احکام ہے یہ. کہا کہ تالا توڑنا شرط ہے. دوسرے, چیز کی ارزش ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ کھانے کی چیز لے گیا اس پہ ہاتھ کاٹ دیا جائے بیچارے کا, کسی نے $2 اٹھایا, $50 اٹھا لی, اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا. نہیں, کیا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو لوگ کہیں کہ یہ با ارزش ہے, ہاتھ آسانی سے نہیں کٹے گا. کہ تعزیر ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. میں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. اسلام کی جو حدود ہے نا, اس پہ پوری ایک بحث ہے علماء کے درمیان, فقہا کے درمیان. یہ آیت تخویفی ہیں
یا اجرائی ہیں، یعنی واقعی امپلیمنٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یا ڈرانے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ پتہ نہیں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. یہ کہا اکثر اوقات اتنے زیادہ سخت قانون صرف ڈرانے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، اور اسی لیے آواز دی گئی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ جیسے ضیاء الحق نے پاکستان میں کوڑے لگوائے تھے، میں اس کے بھی دیکھ رہا تھا کلپ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ویسے کوڑا کہ وہ ایک دوڑتا آ رہا ہے، پہلوان آیا دوڑتا، اس نے آرمی کا اس نے کھینچ کے دھاڑ ایک تھا. نہیں، شرط یہ ہے کہ خود قاضی مارے گا، اگر بوڑھا ہو تو جس کو کہہ دے گا وہ مارے گا، اور شرط یہ ہے کہ جب وہ تازیانہ اٹھائے گا تو کاندھے سے اوپر نہیں جا سکتا. یہ نہیں ہے کہ دوڑتا آئے گا. ایک پہلوان کو ہائر کر لیا گیا ہے کہ 100 کوڑے مارنے ہیں، اس نے کہا میں تو 20 کے بعد تھک گیا ہوں، دوسرا مارے گا جتنا مرضی تھک جائے، کوڑے وہی مارے گا، اور ہاتھ کو اس کاندھے سے زیادہ بلند نہیں کر سکتا. جب کوڑا لگائے گا تو مارے گا، کہا کہ بے شک آہستہ مارو لیکن شور زیادہ مچاؤ. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ کہ شور زیادہ مچاؤ گا، کیوں؟ کہ تاکہ دیکھنے والوں کو حال کیا ہوگا. خوف پیدا کرنا مقصود ہے، لوگ گناہ سے بچیں، نہ یہ کہ اتنا زیادہ کہ لوگوں کو مار مار کے جان سے مار دو. پہنچ جائیے گا. ایک صاحب نے بیٹے کو جان سے ہی مار دیا تھا، مارتے مارتے. تو امیر المومنین پورا کا پورا نظام ہے. آیا ایک آدمی کہا کہ ابن کوا نے کہا کہ یا علی، آپ کے چاہنے والے نے چوری کر لی. مولانا کا بلاؤ. اچھا، اسلام میں 2 طرح سے جرم ثابت ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے پورا فقہ پہ ہی چلا گیا آج، میں نے اتنا وہ نہیں سوچ رہا تھا. 2 طرح سے گناہ ثابت، ایک شہود گواہوں سے، وٹنسز سے، اور دوسرا اقبال جرم، یعنی ایک آدمی ٹو کنفیس یور اون، آپ ٹو پلیڈ گلٹی، جیسے قانون میں کہا جاتا ہے، لا کی ٹرم میں ٹو پلیڈ گلٹی، یعنی ایک آدمی خود اقبال جرم کر لے، کہے میں نے یہ گناہ کیا. 3 مرتبہ اقبال جرم کرے تو اس کو سزا دی جائے گی، یا پھر گواہ ہر جگہ پہ مختلف ہیں. زیادہ سے زیادہ 4 گواہ مانگے گئے ہیں. سارے مجمع کی توجہ ہے اب تک میرے ساتھ؟ اب چوری کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے. امیر المومنین کے سامنے لایا گیا. ابن کوا نے شکایت کر دی. مولا کے سامنے کو بہت ہی چاہنے والا تھا. اب اتنا کوئی ایسا ہوگا کہ مولا بھی اسے چاہتے تھے. کیا تو نے چوری کی ہے؟ دلال سے پوچھا. امیر المومنین نے کہا کہ مولا آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. کہاں چوری کی ہے؟ کہا جانتا چوری کی سزا کیا ہے؟ کہاں مولا؟ کہا پھر فوراً ہاتھ کو نے کہا. مولا نے ذوالفقار نکالی اور ایک مرتبہ جب تلوار چلی، ہمارے ہاں 4 انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، تلوار چلی اور ایک مرتبہ 4 انگلیاں کاٹ دی. وہ اٹھا، انگلیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، باہر چلا گیا. اٹھ کے باہر گیا تو ابن کوا نے پھر جا کے اس کو تنگ کیا. کہا اور علی کو مان. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے؟ ادھر مولا کو بھڑکایا کہ اس کو سزا ملے، ادھر جا کے اس کو کہا اور علی کو مان. دیکھا تیرے اپنے ہی امام نے، تیرے مولا نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا. اب اس کو ایک تو یہ تھا کہ چوری کی، مولا کے سامنے شرمندہ ہوا، دوسرا ابن کوا کا سامنا ہوا. تو اب آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ مولا کے سامنے شرمندگی تھی. اور ایک مرتبہ اس نے قصیدہ شروع کیا کہ ہاں میں ایسے امام کو مانتا ہوں کہ جو جب عدالت کے اندر دیکھتا ہے تو پھر دوست دشمن میں فرق نہیں کرتا. جب اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ ابن کوا واپس دوڑا. کہا یا علی، جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا، کہ واپس بلاؤ. جیسے وہ واپس آ گیا، کیا بات ہے؟ کہا نہیں مولا، مجھے شرمندگی آپ سے، لیکن قصیدہ بھی میں آپ ہی کا پڑھ رہا ہوں. مولا نے کہا انگلیاں واپس لے کے، انگلیوں کو رکھا، ہاتھ رکھا تو دوبارہ انگلیاں جڑ چکی تھی. تو ابن کوا نے دوبارہ کہا یا علی، انگلیاں کاٹی کیوں تھی اگر جوڑنی تھی؟ کہ وہ میری عدالت کا تقاضا تھا، یہ میری محبت کا تقاضا. وہ میری عدالت کا تقاضا تھا، یہ میری محبت کا تقاضا ہے. عدالت علوی بہت بلند ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اسی لیے بہت بڑے ایک عیسائی رائٹر نے لکھا تھا، قتل لشدت عدالت ہی. لبنان کے بہت بڑے رائٹر نے جو کتاب لکھی ہے الصوت العدالت الانسانیہ، انگریزی میں بہت ہی ایبریج ٹرانسلیشن ہے، وہ پھر بھی 600 صفحوں پہ بنا ہے. خلاصہ ہے 5 جلدوں کا جو اس نے امیر المومنین پہ لکھی ہیں، عیسائی نے لبنان کے. عربی میں، انگلش میں دا وائس آف ہیومن جسٹس. اس نے کہا کہ عدالت انسانی کا نام علی ہے. عدالت انسانی کا نام علی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دا وائس آف ہیومن جسٹس یعنی عدالت، ندائے عدالت انسانی علی ابن ابی طالب ہیں. کہ علی کے علاوہ کسی کو بھی عدالت انسانی کی آواز نہیں کہہ سکتے. کہ پوری دنیا پہ غلبہ ہوگا تو علی کی عدالت کی وجہ سے ہوگا. وہ خود ہی کہتا ہے کہ تاریخ کے اندر بڑے بڑے ظالموں کو ظلم کی وجہ سے مارا گیا. کہ تاریخ میں صرف ایک ایسا شخص ہے جس کو عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا. شدت عدالت کی وجہ سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی عدالت.
اب ذرا سنیں گے جو میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کا غلبہ کس علی اور آل علی کے ہاتھوں ہوگا. سننا چاہیں گے حضرات؟ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کون سا اسلام ہے جس کا غلبہ ہوگا؟ وہ جو خلفاء نے رائج کیا تھا، بنو امیہ بنو عباس نے رائج کیا تھا، یا وہ جو پیغمبر اسلام اور آل امیر المومنین خود نے، انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے؟ حضرات کیا عدالت ہے امیر المومنین کی. اب جب آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہا کہ یا علی، جناب ابن عباس، بڑا مشہور معروف خطبہ ہے امیر المومنین کا، اور جملہ بھی بڑا مشہور معروف ہے یہ کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا آپ یہاں بیٹھے جوتے کو گانٹ رہے ہیں جبکہ سارے کے سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع، پورا مدینہ جمع ہو گیا آپ کی بیعت کے لیے. کہا یہ ابن عباس، عباس کے بیٹے، امیر المومنین کے چچا ہے نا حضرت عباس، ان کا اس لیے فوراً ان کے نام سے نہیں بلایا، والد کے نام سے نسبت دی. کہا یہ ابن عباس ہے، عباس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا مولا آپ کا اس لیے کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر بازار میں لایا جائے تو ایک درہم کا بھی نہیں بکنے کا ہے. درہم چھوٹے، دینار بڑا، سونے کے سکے کو دینار، درہم چاندی کا سکہ. کہا ایک درہم کا بھی نہیں بکے گا کیونکہ اس میں کوئی جگہ باقی نہیں کہ جہاں پہ آپ نے اس کو مرمت نہ کیا ہوگا. پورا کا پورا جوتا جگہ. مجھ علی کی نگاہوں میں، میری نہیں، میرے سارے معصوم بیٹوں کی نگاہوں میں، کیا انہی کے نہیں، میرے ساری اولاد کی نگاہوں میں، پھر فرماتے میرے سارے شیعوں کی نگاہوں میں. بہت بڑا جملہ ہے کہ میرے سارے شیعوں کی نگاہوں میں یہ جو تو حکومت مجھے آفر کر رہا ہے، خلافت کا، میری نگاہوں میں، میرے سارے شیعوں کی نگاہوں میں اس جوتے کی ارزش زیادہ ہے جو تو مجھے پیش کر رہا ہے. بہت بڑا جملہ مولا کا. اس دنیا کوئی ارزش نہیں، میرے اس جوتے کی قیمت میری نگاہوں میں زیادہ ہے، دنیا کی ارزش نہیں ہے. کیا مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ میں تو 3 طلاقیں دے چکا ہوں دنیا کو، 3 ہی طلاقیں دی ہیں مولا نے. کیا ولا رجوع بعدہا، اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہو سکتا. مولا نے کہا اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے. حرام معبد ہو جاتے ہیں، کہا ابدی حرام ہو چکے ہیں، اب کوئی ہمارا رجوع نہیں ہے. جملے سنیے گا مولا کے، کہا اب کوئی رجوع نہیں ہو سکتا. کہا میں نے 3 طلاق اس دنیا کو دے دی ہیں. اسے ہمارے کو ساتھ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کو ہمارے مولا نے طلاق دے دی ہے، اس لیے اب اس سے شادی نہ کرنا. یہ نہیں کہ شادی نہ کرنا، دنیا سے شادی نہ کرنا. اگر شادی قابل ہوتی تھی پھر مولا طلاق ہی نہ دیتے. کہ اس دنیا کو مولا نے طلاق دے دی ہے، اس سے شادی مت کرنا. اور کہا کہ اگر کرو بھی تو بہت ہی قلیل مدت کے لیے پھر طلاق دے کے آ جانا. دنیا دار بنو بھی تو قلیل مدت کے لیے، طویل مدت کے لیے نہیں. حضرات مولا نے کہا کہ میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں، کبھی رجوع نہیں ہو سکتا دنیا سے. آنے کے بعد پہلا خطبہ دیا جس کے میں الفاظ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آنے کے بعد سارا مدینہ جمع ہے، یہاں تک کہ مولا کے پاؤں کے، یعنی جو الفاظ ہیں، کہا کہ پاؤں کے انگوٹھوں پہ لوگوں کے پاؤں آ رہے تھے اتنے قریب سے. ہر آدمی کہتا تھا مولا میری بیعت قبول کر لیجئے. جملے تاریخ کے یہ ہیں کہ جب امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیعت لیتا ہوں، چند افراد کی، ان میں سے 2 افراد کا، یعنی اسامہ وہاں سے لے کے یہاں تک، اور اسامہ بن زید اور عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بیعت نہیں کی. جناب مالک نے کہا مولا اگر آپ حکم دیں ان کو باہر لے جا کے قتل کر دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں، اب اگر یہ بیعت کریں بھی تو میں ان کی بیعت نہیں لوں گا. مولا اپنے ممبر پہ آئے. دیکھیں وہی ممبر جو رسول خدا کا ممبر تھا، اور 3 وہاں پہ خلافت گزر چکی تھی. ان تینوں کا یہ عالم تھا. وہ پہلے آئے، اپنے آپ کو دیکھا، پھر ممبر کو دیکھا، اور تینوں نے ایک ہی جملہ دہرایا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ نے لکھا ہے، سب شیعہ سنی کہتے ہیں. ان تینوں نے خود پہلے اپنے آپ کو نہیں ہوں، اور آنے کے بعد جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے اور ان کے قدم مبارک آتے تھے، اس لیے ہمارے ہاں پہلے پائدان کو چھوڑ دیا جاتا. جہاں قدم مبارک آتے تھے پہلا وہاں بیٹھا، دوسرا نہ جہاں پہلے کے پاؤں آتے، تیسرا وہاں جہاں دوسرے کے پاؤں آتے تھے. اب سب نے اقرار کر دیا، اب سب پریشان تھے، اب علی کی باری ہے، جگہ باقی نہیں ہے. رسول خدا کے ممبر کے 3 پائدان تھے، کہا کہ تینوں گزر چکے ہیں، کیا ہوگا؟ میرے مولا آئے، آ کے ممبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا. کہا اے ممبر آج تجھے تیرا حق مل رہا ہے. یہ نہیں کہ آج مجھے میرا، کہا ممبر آج تجھے تیرا حق مل رہا ہے. آنے کے بعد وہاں قدم رکھے جہاں تیسری خلافت، پھر دوسری خلافت، پھر پہلی خلافت، وہاں پہ بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ سارے مجمع نے کہا علی ویسے لگ رہے جیسے پیغمبر لگتے تھے. صحابہ کا مجمع تھا، پیغمبر اسلام کی جگہ پہ بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، کہا کہ سب سے پہلے کہا کہ سلونی سلونی.
قبل ان تقتلون، سب کچھ فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، کہا ایھا الناس سے لوگوں یاد رکھو میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کروں گا، اور جو کچھ بیت المال سے غصبی طور سے لیا گیا میں واپس لوں گا، کہ اگر تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے حق مہر میں بھی دے دیا ہے بیت المال کا پیسہ تو میں واپس لوں گا۔ اب یہ کوئی برداشت کر سکتا تھا؟ لوگ باہر نکلے، کہا یہ واقعا ہوگا یا سیاسی تقریر ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا سیاسی تقریر ایسی ہوتی ہیں، یہ سیاسی تقریر ہے، انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ سب ایک دوسرے کو دلاسے دینے لگے، کہا کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن جیسے ہی مولا نے عمل درآمد شروع کیا سب پریشان ہونے لگے، کہا نہیں۔ مولا نے کہا تھا کہ خبردار، کہا میں نے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنی ہے، پھر ایک جملہ کہا تم میرے دامن پہ اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتے بے انصافی کا کہ جب ایک چیونٹی ایک گندم کے دانے کو اٹھاتی ہے، جب گندم کا دانہ اٹھاتی ہے، کیا گندم کھا لے اور چھلکا پھینکنے لگے، اس سے پہلے کہ چیونٹی اس چھلکے کو پھینکے علی اس کے منہ سے چھلکا نہیں نکالتا۔ بہت بڑا جملہ مولا کا۔ اب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا کیا۔ وہاں پہ باقاعدہ گورنرشپ تقسیم ہونے لگی، مولانا کا سارے گورنر معزول ہیں، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں۔ ایک گورنر نے کہا میں تو شام کی حکومت نہیں چھوڑتا۔ کسی بھی حاکم کو، کسی بھی گورنر کو کبھی بھی معزول کرنے کا حق ہے، اگر گورنر انکار کر دے تو وہ باغی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مولا نے معاویہ کو معزول کیا، اس نے ہٹنے سے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد بہرحال جو کچھ ہوا آپ کے ذہنوں میں، مولا نے باقاعدہ ہر چیز کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ دو افراد طلحہ و زبیر، دونوں کا بڑا رتبہ تھا، بہرحال جیسا تھا میں زیادہ باریکی میں بھی جا سکتا۔ اب دونوں کے دونوں آئے، آنے کے بعد پہلے جناب عمار یاسر سے کہا کہ عمار ذرا امیر المومنین کو ایک سفارش کرنا، ہم دونوں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بات سنو، بات جو کرنی ہے خود سے کرو۔ وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں کام کرنے والے تھے، وہ جانتے تھے مولا کا مزاج کیا ہے۔ کہا جو بات کرنی ہے خود سے کرو، مجھ سے مت کہنا۔ کہا تھوڑا سا مقدمہ بنا دو، ہم نے سنا کوفہ اور بصرہ کا گورنر ابھی کوئی نہیں بنا۔ کہا اگر تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہو، آؤ آ کے اپنے سامنے بات خود سے کہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب مولا کھانے گیا، انہوں نے کہا کہ کھانا کب آئے گا؟ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں۔ انہوں نے کہا یہی خشک روٹی اور یہ جو پانی رکھا ہے یہی کھانا ہے۔ جب یہ عالم دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو ہونی ماری سے کہا نکل لو، یہاں کوئی دال گلنے والی نہیں ہے۔ جس کا اپنا یہ عالم ہو، ہمیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ایک منٹ۔ کہا مولا ہم نے سنا کہ کوفہ اور وہ بصرہ ابھی گورنر کوئی نہیں بنا۔ مولا نے کہا ہاں نہیں بنا۔ پھر یعنی ایک ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈونٹ بیٹ اباؤٹ دی بش، سیدھے بات کرو۔ مولا نے کہا جو کچھ ہے صاف صاف بات کرو۔ کہا مولا ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، جتنا ہو سکتا تھا۔ مولا نے کہا اگر مجھے تمہاری خدمت چاہیے ہوگی خود بتا دوں گا، اگر اور کوئی کام نہیں ہے تو چلے جاؤ۔ باہر نکل کے دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ مولا نے ایک مرتبہ جناب حضرت عثمان ابن حنیف کو کہا کہ تمہیں گورنر بنا دیا گیا ہے۔ وہ جانے لگے، ان کے بیٹے نے کہا بابا مجھے نئے کپڑے اور نئے جوتے تو لے دیں، اب گورنر بن گئے۔ کہا تجھے بیت المال کے پیسوں سے کیسے لے دوں؟ کہا بابا آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کسی گورنر کے بیٹے کے نئے کپڑے اور نئے جوتے نہ ہو؟ کہا تو نے گورنر کے بیٹا کیا گورنر دیکھا ہے کہ جس کے پاس نئے جوتے نہ ہو؟ کا خبردار یہ امیر المؤمنین کا گورنر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہو نہیں؟ یہ عدالت علوی تھی حضرات، اس کا نمونہ 12ویں امام قائم کریں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ جو پوری دنیا میں غلبہ ہوگا وہ عدالت علوی ہوگی جو 12ویں امام کے ہاتھوں سے اجرا ہوگی۔ بات واضح ہو رہی سب لوگوں کے لیے؟ زیادہ سخت و تلخ تو نہیں ہے، ہو بھی تو آج لاسٹ مجلس ہے۔ تو حضرات یہ پوری تاریخ ہے امیر المؤمنین کا عدالت میں۔ دیکھیں ایک جملہ چلا اور پھر انگریزی میں بھی آ گیا، جس کا جملہ ہے وہ بھی پیش کرتا چلوں۔ انگریزی میں بھی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، پہلا حصہ پیش کیا۔ تو یہ معاویہ ابن ابی سفیان کا جملہ ہے۔ اس نے کہا ہر چیز جائز، جنگ میں سب کچھ جائز، نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرو۔ جب امیر المؤمنین سے کہا گیا کہ مولا اب ہمارا قبضہ ہو گیا ہے دجلہ پہ، ہم پانی بند کر دیں؟ کہا خبردار پانی بند مت کرنا۔ کہا ہم نے تو جانوروں کے لیے کبھی پانی بند نہیں کیا ہے۔
کہ سب کو پانی پینے تو ہم پانی بند نہیں کریں گے. کہ لیکن مولا جب بھی معاویہ کو موقع ملتا ہے وہ آپ کا پانی بند کر دیتے, آپ پانی بند نہیں کرتے. کہ وہ اس کا کردار ہے, یہ ہمارا کردار ہے, ہم پانی بند نہیں کریں گے, کہ ہماری طرف سے پانی جاری رہے گا. اب ہر روز ایک نیا پلان ہوتا تھا. مولا نے فوراً ایک لشکر کو تیار کیا, کہا چلو معاویہ سے جنگ کریں گے. جناب عمار یاسر بہت ضعیف العمر تھے, 90 برس سے زیادہ کے تھے. جملہ پیش کر رہا ہوں. جناب عمار کو کہا کہ عمار آپ اسی جنگ میں شہید ہوں گے. تو جناب ختمی مرتبت نے کہا تھا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں, نیچے سے شروع ہوتے ہوئے سب سے آخری درجہ جناب سلمان کا 10 کے 10 درجے ہیں. 10 میں سے 9 درجے جناب بزرگ کے پاس, 8 جناب مقداد, 7 جناب عمار. جیسے جناب عمار نے سنا کہ میں شہید ہوں گا تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا درجہ اگر سلمان کے جتنا نہیں تو مقداد بزرگ سے تو بڑھ ہی جائے گا. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. جیسی سوچا میرے مولا نے کہا اے عمار, جب رسول خدا نے کہا تھا نا 7واں درجہ تو شہادت کو حساب کر کے کہا تھا. کہ مولا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. کہ کہنے کی ضرورت کیا, تو نے سوچا میں نے بتا دیا. کہ عمار تصحیح کر لو, پیغمبر بتا کے گئے تھے شہادت سمیت. یہ مت سوچنا شہادت ملے گی میرا درجہ بڑھ جائے گا, کہ پیغمبر نے سارا حساب کیا ہوا تھا. یہ جناب امیر المومنین ہیں. اب جناب عمار 93-94 برس کے تھے, گئے 11 افراد کو قتل کیا, کہا کہ مولا بس آپ کے رقاب میں شہادت نصیب ہو جائے, اس سے بڑی بات کیا ہوگی, اور ان کو شہید کر دیا. معاویہ کے سارے لشکر نے ہتھیار ڈال دیا. کہا کیا بات ہے کہ یہ جنگ رک گئی, خود تو لڑتا نہیں تھا, پتہ نہیں ہے نہیں, کیا تلواروں کی آواز نہیں آ رہی, جنگ رک گئی ہے. کہا ہاں لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا بھئی ہماری فوج نے عمار کو شہید کر دیا. دیکھیں حدیث متواتر اسے کہتے ہیں جس کے کم از کم 10 راوی ہوں یا اس سے زیادہ ہوں, اور جس کو سب نے, سارے صحابہ نے سن رکھا ہو, سارے تابعین نے سن رکھا ہو. جس کو سب نے سن رکھا تھا معاویہ کو وہ بھی نہیں پتا. کہا اگر عمار کو مار بھی دیا ہم نے تو کیا ہوا؟ کہا بھئی رسول خدا کی حدیث ہے کہ یا عمار ستقتلک فئۃ الباغی, ہے عمار تمہیں باغی گروہ. کہا پھر کیا ہوا؟ کبھی ہم نے مار دیا تو ہماری فوج کے ذہن میں بیٹھ گئی بات کہ ہم لوگ باغی ہیں, اب کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, سب کے دل علی کی طرف مائل ہو گئے. کہا پھر سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ذہن میں رکھیے گا ایوری تھنگ از فیئر, سب کچھ ہی جائز ہے. کہا کیا سمجھائیں, سمجھانے والی بات ہی نہیں ہے, ہم نے قتل کیا, باغی ہم ہیں. کہا نہیں, لوگوں سے کہو کہ نہ علی لے کے آتے عمار کو, نہ عمار مارے جاتے, تو اس کا مطلب ہے قاتل علی ہیں. پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا. کہا کہ پھر لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دو کہ نہ علی لے کے آتے اس بڑھاپے کے اندر, نہ عمار مارے جاتے, اس کا مطلب ہے امیر المومنین. اب جیسی فوراً جنگ دوبارہ شروع ہوئی, مولا نے کہا کیا بات ہے, معاویہ کے لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے؟ کہ مولا معاویہ کہہ رہا ہے, اس کے لشکر کہہ رہا ہے کہ نہ علی لے کے آتے. کہ اگر اس کی اس منطق کو, اس دلیل کو, اس لاجک کو قبول کر لیا جائے تو جناب حمزہ کے قاتل خود پیغمبر ہیں. نہ پیغمبر حضرت حمزہ کو لے کے جاتے, نہ حضرت حمزہ مارے جاتے. آپ نے غور کیا ذرا؟ ایک آدمی نے کہا کہ مولا معاویہ بہت ہی تیز ہے, بہت ذہین ہے. مولا نے کہا تلکا حیلۃ, خبردار عقل مندی اور باہوش مت کہنا, یہ عیاری مکاری ہے. آپ نے فرمایا, کہا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن, عقل وہ چیز ہے جس سے رحمان کی پرستش کی جائے. کہا یہ جو معاویہ کر رہا ہے یہ شیطان کی پرستش ہے. کہا رحمان کی پرستش انسان کے ہاتھ باندھ دیتی ہے. کہا کہ اگر چاہوں تو اس سے زیادہ میں یہ سارے اس قسم کی دلیلیں لا سکتا ہوں, لیکن نہیں, مکر و فریب ہیلا یہ مجھے میرے شیعوں کو بھی زیب نہیں دیتا, میں تو امام المتقین ہوں. کہا کہ میں کوئی ایسا استعمال نہیں کروں گا ہر بار جو معاویہ نے استعمال کیا. کہا کہ نہیں حضرات, یہ پورا کا پورا نظام ہے جو اس نے بنایا تھا, جو آج تک شیعوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے, جس نے بسم اللہ کو قرآن سے نکال دیا. قرآن کے متعلق میں چند ایک جملے پیش کروں گا جس میں آپ لوگ شاید برداشت نہ کر سکیں, لیکن پیش کرنا ضروری ہے تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ہم بے وجہ کسی سے نفرت نہیں کرتے. معاویہ, یہ آپ کی امریکہ کی زبان میں بتا رہا ہوں, اور پیسے دینے لگا. کہا کہ یہ اس قسم کی احادیث مجھے چاہیے جو علی بن ابی طالب کے خلاف جاتی ہیں. یہ جو آج تک بعض اہل سنت کی کتاب میں بہت سی احادیث اب تک باقی ہیں کہ جو شراب پی کے نماز پڑھانے والی بات تھی, معاویہ کے کس رشتہ دار سے متعلق تھی اور اس کو کہاں پہ نسبت دی, سب کے ذہنوں میں بات پہنچ رہی ہے. یہ معاویہ نے باقاعدہ پیسے دے دے کے باقاعدہ کہا کہ یہ, یہاں تک کہ آج تک یہ روایت, البتہ ٹھیک ہے مسند کتابوں میں نہیں, مستند کتابوں میں نہیں, لیکن اہل سنت کی آج تک کتابوں میں حدیث باقی ہے, یعنی حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ کہا یہ جو ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ,
یہ جب شب ہجرت امیر المومنین بستر رسالت پہ سوئے تو آیت نازل ہوئی، تو معاویہ نے باقاعدہ ایک آدمی کو پیسے دیے، کہا کہ اس کو ایک حدیث گھڑ دو کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے آئی ہے، اور آج تک باقی ہے عبد الرحمن ابن ملجم، یعنی قاتل امیر المؤمنین کے لیے۔ بات واضح ہو رہی ہے حضرات؟ شیعوں کو کسی سے بغض نہیں ہے، جب بھی اہل بیت کی جہاں مخالفت آ جاتی ہے اسے ہم قبول نہیں کرتے۔ بات واضح ہوئی کہ تاریخ میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے جو آج تک باقی ہے، اور یہ تاریخ نہیں ہے، عقائد کا حصہ ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی عالم دین کا جو تاریخ ہے اس کو بھلا دو، یہ تاریخ نہیں ہے، اب یہ ہمارے عقائد کا حصہ بن چکی ہے۔ جو امامت کے مقابلے میں آ جائے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ تاریخ نہیں ہے۔ ایک سوال کیا تھا کسی نے 2 دن پہلے، اور کہا تھا کل جواب دوں، لیکن کل میں بہرحال اس کا جواب دینا بھول گیا۔ اچانک ابھی سوال ذہن میں آیا کہ امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کے نام بھی رکھے تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان نام رکھے تھے امیر المومنین نے۔ کہا یہ دوسروں قبول کرنے کے مترادف نہیں ہے، کیونکہ نام مجھے تصریحاً اس لیے کیونکہ مولا کے بیٹوں کے نام ہے، اس لیے تصریحاً مجھے پیش کرنا پڑ رہا ہے اس بات کو، تاکہ کبھی ذہن میں شبہہ نہ آئے۔ پہلی بات، یہ مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے، میں اس پہ 2 دلیلیں پیش کرنا، سب سننا چاہیں گا، میں پیش کروں گا اس کا جواب۔ اللہ محمد، البتہ وہ صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سن رہے ہوں گے، نہیں تو ان کو بتا دیا جائے گا۔ تو پہلی دلیل، امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو نام پہ مت جانا، اگر ہمارا دشمن بھی ہمارا نام رکھ کے آئے تو پہچان لینا یہ صدام ہے، حسین نہیں۔ نام سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، کہ کوئی ہمارا نام رکھ لے تو کبھی نام سے دھوکہ کھا جاؤ، کا پہلی دلیل۔ اور دوسرے، خود مولا نے فرمایا کیا دیکھو ایک ایسا دور آئے گا، تقیہ کا دور آئے گا، اگر ہم پہ نام رکھو گے بچوں کے، جو مولا کے فوراً بعد حجاج کا دور آیا، محمد مسلم کا دور آیا، بہت سے ادوار آئے، کیا دیکھو ایک ایسا دور آئے گا ہم پہ نام رکھو گے تو بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں؟ کا نام رکھنے پہ قتل کر دیا جائے گا۔ کہ دیکھو میں نے اپنے بچوں کے نام رکھ دیے ہیں، تم نیت کر لینا ہم نے اپنے بچوں کے نام علی کے بچوں پہ رکھے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی صرف مولا دے سکتے تھے، اور کوئی نہیں دے سکتا، کوئی اور اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا۔ جملہ بھی کہہ دیا، کہا یاد رکھو میں نے رکھ دی ہے، نیت کر لینا کہ امیر المؤمنین کے بچوں پہ ہمارے بچوں کے نام ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے بتایا، اور یہاں تک آپ نے کہا کہ دیکھو جب حجاج کہے گا نا، جناب کمیل سے کہا، جناب میثم تمار سے کہا، سب سے کہا کہ دیکھو جب حجاج تم پہ ظلم کرے گا، زبانیں کاٹے گا، ہاتھ کاٹے گا، پاؤں کاٹے گا، سولیوں پہ چڑھائے گا، ناخون کھینچ دے گا، داڑھی کے بال نوچے گا، سب کچھ کرے گا، کہ یاد رکھو میں سب سے ابھی سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہے گا میرے خلاف تم کہہ دینا۔ میں وہ الفاظ میں دہرانا چاہتا، مولانا نے کہا وہ جو کہے گا نا میری اہانت کے لیے، میری توہین کے لیے، میں تم سب کی پھر بھی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، میرے لاکھوں روح قربانوں ایسے امام کی عظمتوں پہ، کہا میں پھر بھی شفاعت کروں گا، تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ جب جناب میثم تمار سے کہا کہ دیکھو اے میثم تمار، تمہیں حجاج سولی پہ چڑھائے گا، ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دے گا، پاؤں میں، تمہاری پنڈلیوں میں، بوڑھے ہو چکے ہوگے، کہ جگہ جگہ پورے جسم میں کیلے، اور ایک باقاعدہ تمہیں درخت کے اوپر سولی پہ چڑھا دے گا حجاج، کہ سولی پہ چڑھا دیے جاؤ گے، کہ مولا کون سے درخت پہ؟ اس محبت کا اظہار کرنا یہ میثم تمار کا کام ہے۔ میں دیکھیں واقعہ سنانے کی موڈ میں نہیں تھا، میں واقعہ سناؤں گا، میں مکمل کروں گا اس بات کو۔ حضرت میثم تمار سے کہا کہ دیکھو، اور سب کو بتانے لگے، امیر المومنین نے کہا حبیب تمہیں حسین کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اے رشید حجری تمہیں شام کے اندر لے جایا جائے گا، تمہارے سارے بیٹوں کو، بھائیوں کو لے جایا جائے گا، 4 بیٹے، 4 بھائی تھے، سارے بیٹے تھے، دونوں بیٹے، سب کو لے جایا گیا۔ کیا کہ دیکھو تمہیں معاویہ کہے گا کہ امیر المومنین کی اہانت کرو، چوتھے امام کی حدیث ہے جو شام میں زیارت پہ جائے رشید حجری کی زیارت نہ کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ امیر المومنین کے چاہنے والے کا یہ مقام بن جائے کہ جناب رشید حجری سے کہا گیا، صرف جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جناب رشید حجری سے کہا گیا، کہا کہ علی ابن ابی طالب کے خلاف دشنام کہو، کہا خبردار دوبارہ جملہ نہ دہرانا، جس کو مارنا چاہتا ہے مار دے۔ کہا کہ پھر بتاؤ کس سے شروع کریں، کہا پہلے میرے بیٹوں کو مار دو، پھر بھائیوں کو، پھر آخر میں مجھے مارنا۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ سب کو کیوں پہلے خود شہادت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کہا میں ڈر یہ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے مجھے شہید ہوتا دیکھے، زبان کٹتی دیکھے، ہاتھ کٹتے دیکھیں تو کہیں خدا نہ خاصہ مولا کی توہین کر دے۔ اللہ اکبر، کہا پہلے انہیں مار دو تاکہ کوئی جسارت نہ کرے، کہا پہلے ایک کو شہید کر دو، میں آخر میں برداشت کر لوں گا، میں سب کا غم لے کے جاؤں گا، لیکن میں برداشت نہیں کروں گا کوئی مولا کی تو۔ اللہ اکبر، بہت بڑا مقام ہے ان کا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج بہت آسان ہے، آج بہت آسان ہے نام لینا، اور پھر بھی اگر کوئی کترائے
کوئی نہ کترائے. اس تو بڑے بڑے سخت ادوار گزر گئے ہیں, آج تو کوئی دور سخت ہی نہیں ہے. آج پاکستان خبردار کوئی یہ کہے کہ آج تقیہ کا دور آ گیا نا, خبردار. ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, بعض علاقوں میں ممکن ہے تقیہ کا دور ہو, خبردار کوئی فرار کرنے لگی اور کہے کہ نہیں آج سے چھپا لیا جائے گا. صرف جان بچانے کے لیے بعض خاص مواقع پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا لیں, انگوٹھی چھپا لیں, لیکن خبردار کوئی یہ نہ کہ ہم دین چھوڑ دیتے ہیں, عزاداری چھوڑ دیتے ہیں, چیزوں کو چھپا لو اور ایک مرتبہ تقیہ کے دور میں چلے جاؤ, مجالس کو چھوڑ دو. خبردار اس حد تک تقیہ پہ جو کہے اس کو روک دو, سمجھاؤ کہ خبردار وہ دور نہیں ہے جو گزر چکا. جب وہاں تقیہ نہیں کیا, لوگوں نے جانے دیے, تو آج تو بہت شیعہ قوی ہیں. آج مٹانے سے مر جائیں گے, مٹ جائیں گے آج شیعہ. وہ مر گئے جو مٹانا چاہتے تھے. کہاں ہے وہ معاویہ؟ آج اس کی قبر تلاش کیجئے, قبر کا نام و نشان نہیں ہے. کہاں ہے وہ بنی عباس؟ قبروں پہ ٹھوکر مار کے کہو اٹھ کے بتاؤ جن علی کی شیعوں کو مٹانا چاہتے تھے. آج ہر جگہ مجلس ہے. ڈرتے نہیں ہے موت سے, ڈرتی ہے ہم سے موت. یہ پاکستان کے حالت تناظر کے اندر ایک پاکستانی شاعر نے کہا, ڈرتے نہیں ہے موت سے, ڈرتی ہے ہم سے موت, ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. تو کربلا سے کفن لے کے ہمیں کوئی موت سے بات نہیں ہے کہ ہم کو ڈر جائیں گے. بڑے بڑے ادوار گزر گئے, ہم نہیں ڈرے ہیں. خبردار آج کوئی سوچے ہاں جان کا بچانا واجب ہے, نہیں کہتا ہوں کہ چیزوں کو چھپائیں مت, نہیں, لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم قومی لحاظ سے تقیہ میں چلے جائیں, اجتماعی لحاظ سے تقیہ میں چلے جائیں. اجتماعی تقیہ کا دور نہیں ہے. جب افغانستان میں تقیہ نہیں کیا, عزاداری ہوتی رہی طالبان کے دور میں. جب وہ نہیں روک سکے تو کائنات میں کہیں اور رک سکتی ہے. کسی مقام پہ عزاداری نہیں روک سکتی ہے, کسی مقام پہ اہل بیت علیہ السلام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حضرات اب جملے کو سنیے گا. جناب میثم تمار مولا نے کہا اس درخت کے اوپر تمہیں سولی چڑھایا جائے گا. کہا میثم جب تمہیں حجاج کہے گا نا کہ میری شان میں گستاخی کرو تو میثم جو وہ کہے گا کہہ دینا. کہا مولا کتنی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی, پاؤں میں, پورے جسم کے اوپر. کہا میثم ایک مرتبہ. آپ جائیں نا جناب کوفہ میں جائیں, جناب میثم تمار کا روضہ ملے گا آپ کو. کہا کتنی مرتبہ ہوگا؟ کہا میثم تمار ایک بار. کہا مولا اگر آپ نے تو کہا کہ میرا لاشا لوگ لے لیں گے, جا کے غسل کفن دے کے دفنا دیں گے. کہا مولا اگر 70,000 مرتبہ یہی عمل میرے ساتھوں زندہ کر کے آگ لگا کے دفنا دیا جائے, پھر بھی مولا آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا. یہ جناب میثم تمار, مولا آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا. یہ جذبہ, یہ ایمان ایسے نہیں. اور اکثر دیکھا کہ کون تھے, یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ, بہت پڑھے لکھے, نہیں, بہت ہی سمپل سادہ آدمی تھے. یہ بھی نہیں تھا کہ گودام ہو, دکان ہو, نہیں, ٹھیلے پہ کھجور بیچا کرتے, خربوزہ اور کھجور. تمار تمر فروش, کھجور, وہ بھی زمین پہ ایک ٹھیلا رکھ کے بیچتے تھے. بہت ہی غربت. اور اکثر کوفے میں دیکھا گیا امیر المومنین کو سوال کرتے ہوئے, کہا تم نے میثم تمار کو دیکھا؟ میثم تمار کو دیکھا؟ کہا مولا جب سب جانتے ہیں کہ کہاں ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں, وہی کوفے مسجد کوفہ کے باہر بیٹھا کھجور بیچ رہا ہوگا. مولا نے کہا نہیں, میں محبت کا پوچھ کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو کتنی محبت ہے. اسی لیے جب کسی نے کہا تھا نا کہ یا علی کیسے پتا چلے آپ سے کون کتنی محبت کرتا ہے؟ کہا بہت آسان ہے. کہا نہیں مولا دوسرے کے دل کی کیفیت کو کون پڑھ سکتا ہے؟ کہا دوسرے کے دل کی کیفیت کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اپنے دل کی کیفیت دیکھ لو. کہ جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو میں کم از کم اتنی کرتا ہوں, اگر زیادہ نہ کرتا ہوں کم از کم اتنی محبت کرتا ہوں. اب جناب میثم تمار وہی درخت سب کے ذہنوں میں واقعہ ہے. پانی دے رہے ہیں, یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے بھی تمہارا درخت نہیں ہے, دوسرے کے گھر کا درخت ہے, تم وہاں جا کے پانی دیتے رہتے ہو باہر کھڑے ہو کے. کہ نہیں مجھے اس پہ سولی چڑھایا جائے گا. اتنا مشتاق ہو, شوق شہادت. جناب قاسم نے حسن میں دیکھا نا آپ نے, شب عاشور کہہ رہے ہیں کہ امو جان میں شہداء کی فہرست میں ہوں کہ نہیں. شوق. یہ جناب میثم تمار شوق شہادت, خود جا کے پانی دے رہے ہیں, یہاں تک کہ درخت خشک ہو گیا. پھر بھی اب اس کے سامنے بیٹھ کے وہاں پہ اکثر تسبیح کیا کرتے, قرآن پڑھ لیتے, صلوات پڑھتے رہتے. کہ میثم درخت خشک ہو گیا. کہ خبردار جملہ مت کہنا درخت خشک ہو گیا, اسی پہ سولی چڑھایا جاؤں گا. جب میرے مولا نے کہہ دیا, جو علی بن ابی طالب نے کہہ دیا, وہ پتھر پہ لکیر ہے, اسی پہ. حضرات یہ ہے جناب میثم تمار کا مقام. جملے سنیے گا جناب میثم تمار کا, میں جو واقعہ سنانا چاہ رہا تھا, جملے پیش کر کے میں اس کے بعد بات کو تمام کر دوں گا. صلوات پڑھیں گے, تھوڑا تھوڑا کر آگے ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں گے. وعجل فرجهم.
پھر بے بات بلند صلوات محمد علیہ. وعجل فرجہم. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. تو امیر المؤمنین نے جناب میثم تمار کو بتایا. جب خود جناب میثم تمار کا اکثر اوقات پوچھتے تھے کہاں میثم تمار کو تو نہیں دیکھا. حضرات جب امیر المؤمنین سوال کر رہے ہیں میثم تمار سے متعلق, ایک دن خود جناب میثم تمار سادگی تھی. میں نے کہا نا کہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ کوئی قابلیت تو نہیں, چاہت, ولایت, محبت اتنی زیادہ تھی کہ مولا امیر المؤمنین بھی محبت کرتے تھے. اب مولا ہی سے کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے ضروری کام سے جانا ہے, آپ کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھیلے پہ بیٹھ جائیں گے. میں آپ سے سوال کروں گا, ہم میں سے اکثر کوئی اگر ہو کوئی تو اگر مجھ سے کہہ رہے ہو, اور وہ بھی کائنات کا مولا, اور ظاہری خلافت بھی مولا کی ہے, حکومت بھی مولا کی تھی. کوفے میں کہہ رہے ہیں مولا کا دارالخلافہ ہے. مولا کے اپنے کیپٹل میں اپنی حکومت کے دوران امامت, ولایت, سب کچھ جناب میثم تمار مولا سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں. اتنے سادہ تھے, یعنی سادگی تھی. مولا کوئی اور جناب مالک اشتر نے کبھی نہیں کہا. جناب میثم تمار بہت سادگی. کہ مولا کچھ دیر کے لیے یہاں پہ بیٹھیں گے, مجھے ضروری کام سے جانا ہے. کہ میثم دیکھیں, ادب سکھانا مولا کام ہے, الفاظ ہے مولا کے. تب تک ایمان کے اگلے درجے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پچھلے والے کو اپنے درجے میں نہ لے آؤ. فوراً ان کی تصویب کی. کہ میثم جلدی جانا, جلدی آنا. ساتھ ساتھ تعدیب بھی کرتے جا رہے ہیں, ادب بھی. کہا کہ اچھا مولا جلدی سے آتا ہوں. گئے, پیچھے ایک منافق آ گیا. اس نے کہا علی نے تو کبھی کھجور بیٹے ٹھیلا تو لگایا نہیں, تو ان کو ٹھیلا لگانا تو نہیں آتا ہوگا. اس کے بعد کھوٹا سکہ تھا, کھوٹا وہ خود ہی تھا. آنے کا جملہ کہا کہ یا علی ایک درہم میں چھپا کے, ایک درہم میں کتنے کھجور آتے ہیں؟ مولا نے کہا اب تک تو کتنے لیتا رہا؟ کہا اب تک مثال کے طور پہ جو اس زمانے کا وزن ہوگا, کلو گرام تو تھے نہیں, کیا اتنے وزن میں لیتا رہا. مولا نے کہا وہاں سکہ رکھ, وہ کھجور رکھے ہیں, تول لے, چلا جا. بہت خوش, سکہ چلا لیا میں نے, کھوٹا سکہ چلا لیا. اسے نہیں پتا میں علی سے معاملہ کر رہا ہوں. سکہ اس نے چھپا کے رکھا نیچے تاکہ امیر المؤمنین کی نگاہ نہ پڑے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہم ایسے کوئی امام ہی نہیں مانتے جو چھپی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھ لے, جو چھپے ہوئے ہاتھ کے پیچھے. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے فوج کو دیکھ کے بتا دے جو لشکر آ رہا ہے ان میں سے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے, کتنے فرار کریں گے. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. اور اس نے کہا اپنے اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہے. کبھی میں نے سکہ چلا لی, سکہ رکھا, جلدی جلدی جتنے بنتے تھے زیادہ کھجوریں لی اور چل پڑا. اچھا اب جہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں نا جن کی کہیں نہیں چلتی, وہ گھر جا کے بڑی شیخیاں بھاگے. اچھا بیوی اس کی بہت ہی مومنہ تھی, پورے راستے سوچتا جا رہا جا کے اس کو تنگ کروں گا کہ دیکھ اور مان علی ابن ابی طالب کو. گھر پہنچا, کہا کہ اور مان علی کو. وہ بھی بہت ہی مومنہ تھی. کہا کیوں, کیا ہوا؟ جو کہیں نہیں چل سکتا تھا, علی کو کھوٹا سکہ دے کے کھجور لے آیا ہوں. جیسے اس نے سنا, اس نے کہا کھا کے دیکھ. اس کا ایمان بھی بہت زیادہ تھا. کہا کھا کے دیکھ. اس نے کہا کیوں؟ کہا کھا تو صحیح. اس نے کھجور نکالا, فوراً قے کرنے لگا. اس نے کہا زہریلے کھجور بیچ دیے مجھے, سکہ تو میں کسی اور کے پاس بھی چلا لیتا, یہ زہریلے کھجور کیا کروں گا. فوراً دوڑا, فوراً کا لیے واپس, جا کے واپس لے کے آؤں. وہاں جناب میثم تمار پہنچے. کہا مولا میرے پیچھے کو سودا بھی کیا؟ مولا نے کہا ہاں. میثم سکہ وہیں رکھا. کہا مولا ایک ہی سودا کیا, وہ بھی کھوٹے سکے سے. کیا میثم ابھی تیرے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا, انتظار تو کر, بات واضح ہو جائے گی. وہ آدمی دوڑتا واپس پہنچا. کہا یا علی یہ آپ نے زہریلے کھجور دے دیے. مولا نے کہا تیرا سکہ صحیح تھا, جیسا تیرا سکہ تھا ویسے تیرے کھجور. تو اس نے فوراً وہ تھیلا کھولا اور جانے لگا. جناب میثم تمار نے کہا کیا رک جا, یہ زہریلے کھجور اللہ رکھ. کہا میثم پھر بھی یقین نہیں آیا, یہ جب تک اس کے پاس ہے تب تک زہریلے ہیں. میثم جب تک اس کے پاس ہے تب تک زہریلے ہیں, جب واپس آئیں گے پھر ویسے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے. کہ جیسا جو میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے میں بھی ویسا ہی اس کے حساب سے. عدالت علوی ہے. کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی معاملہ کرے گا ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ رہے گا. میرے مولا کا مقام یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر کوئی معاملہ کرے گا ویسے اس کے ساتھ معاملہ رہے گا. یہ کسی اور کا ہاتھ نہیں, علی ابن ابی طالب کا ہاتھ ہے کہ جو ہر چیز کو دیکھتا ہے, جو جس طرح سے دیکھے ویسا بتا دے. کا یاد رکھو تمہاری نیت جیسی ہے ویسا میرا معاملہ رہے گا.
میرے مولا نے سب کو سبق دیا ہے. جناب میثم تمار کو بتا دے گا میثم یاد رکھنا حضرات یہ پوری کائنات کے اندر دیکھتے چلے جائیے گا, تاریخ اپنے کو دہراتی ہے, حالات دیکھتے چلے جائیے گا, اپنے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے گا. جناب میثم تمار بابا وقت میں لے چکا ہوں, جتنا مجھے بولنا چاہیے تھا وقت گزر چکا ہے, تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں گا. جناب میثم تمار وقت گزرتا رہا, ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون اس نے ایک مرتبہ سب کو آہستہ آہستہ پھانسیاں دینا شروع کی, سولی پہ چڑھانا شروع کیا. سوال کیا کہ علی کا کوئی چاہنے والا ہو اس کو لے کے آؤ, کئی دن سے مجھے علی کے چاہنے والے کا خون نظر نہیں آیا ہے. کہا کہ اچھا اگر کسی کو مار دو گے, کہا ہاں, اس کے بعد پھر مجھے سکون مل جائے گا. ایک مرتبہ جناب میثم تمار کو بلایا, کہا میثم میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ تمہارے مولا نے تم لوگوں کو بتایا تھا کیسے شہادتیں ہوں گی. کہا ہاں میرے مولا نے بتایا تھا. کہا بتا تیری شہادت کیسے بتائی تھی. کہا مجھے بتایا تھا تو سولی پہ چڑھائے گا, میری زبان کو کاٹ دے گا. کہا کہ آج میں تیرے مولا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کروں گا, تیری زبان نہیں کاٹوں گا. کہا حجاج یہ وقت بتائے گا کہ میرا مولا سچا ہے اور تو جھوٹا ہے. وقت گزرتا رہا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ لے جاؤ اس کو جا کے سولی پہ چڑھا دو. جب چلنے لگے جناب میثم تمار نے یہ نہیں بتایا تھا کون سا درخت تھا. اب سارا کوفہ جمع ہونے لگا, ہزاروں لوگ ایک مرتبہ جمع ہونے لگا. کہا میثم تمار کو لے جا رہے ہیں. اب سارے کے سارے درختوں کو تلاش کرتے ہوئے کہا یہ سوکھا درخت ہے, یہاں پہ سولی چڑھا دو. وہ وہی درخت تھا جہاں جناب میثم تمار کو امیر المومنین نے اشارہ کر کے بتایا تھا. جیسے ایک مرتبہ ہاتھوں میں کیلیں جا رہی تھی, لیکن جناب میثم تمار کہہ رہے تھے جو سکون اس میں ہے, کیا کیونکہ علی کی ولایت پہ دنیا سے جا رہا ہوں, جو لطف یہاں مل رہا ہے. اب ایک مرتبہ سارا کوفہ جمع ہونے لگا. جب ہزاروں کا مجمع لگ گیا, جناب میثم تمار نے آواز دی, کہا اے لوگو, اے کوفے والو, آخری مرتبہ میثم تمار کی زبانی علی کے فضائل سن لو. کیا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے دونوں قبلوں پہ نماز کو ادا کیا ہے, جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے, ذوالفقار اس پہ نازل ہوئی ہے, جو فرش پہ رسول خدا کے ساتھ تھا, عرش پہ ساتھ تھا. بس فضائل پڑھنے لگے, سارا کوفہ جمع ہونے لگا. حجاج نے سوال کیا, کیا بات ہے یہ میثم کے چاروں طرف مجمع کیوں جمع ہے. کہا وہ علی کے فضائل سنا رہا, کہا جاؤ جا کے زبان کاٹ دو. جیسے ایک آدمی زبان کاٹنے آیا, کہا حجاج کو بتا دینا میرا مولا سچا تھا, حجاج جھوٹا ہے. اتنا یقین ہو, ایمان ہو کہ انسان کو زبان کٹنے کا درد محسوس نہ ہو. حضرات میں توجہ چاہوں گا, میں یہاں ایک جملہ پیش کروں گا, قرآن سے استدلال پیش کروں گا کیوں درد تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. جب جناب یوسف کو, میں نہیں پہنچ گئے لوگ, جب جناب یوسف کو مصر کی خواتین دیکھ رہی تھی, زلیخا نے کہا کہ سیب کاٹنا شروع کرو. دیکھنا شروع کیا, انگلیاں کاٹتی چلی گئیں. کہا سیب کٹا, یہ انگلیاں کب کٹ گئیں. کیا پتہ نہیں چلا انگلیاں کب کٹ گئیں. کہا یہ ہے جب ایک مرتبہ علی کی محبت میں جاؤ. مولا نے فرمایا شہادت کے وقت ضرور مجھے دیکھو گے, موت پہ ضرور دیکھو گے. جب یوسف کا یہ عالم ہے تو فخر ہے یوسف کو. جب فخر یوسف کو دیکھو گے تو انسان کو محسوس نہیں ہوگا. اس لیے روایات کے اندر آیا ہے کہ اگر واقعا کوئی علی بن ابی طالب کے چاہنے والا ہو تو ایک مرتبہ اسے محسوس یہ ہوگا کہ کیفیت بدل گئی ہے. یہاں تک کہ بہت سے افراد جنہوں نے سوال کیا, مومنین, علماء, صالحین, کہا کہ کیا عالم تھا. کہا کہ بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی, پورے جسم میں درد تھا, لیکن اچانک محسوس ہوا کمرہ معطر ہو گیا ہے. کہا جب ایک مرتبہ پورا کمرہ معطر ہوا, کسی کو دیکھنے لگے, کہا کہ یا علی, جب گفتگو کر رہے تھے بعد میں پتا چلا کہ روح بات کر رہی ہے, جسم تو پڑا ہوا, کیفیت کچھ اور ہے. میں اکثر اوقات مومن بلا لیتے ہیں کہ آخری وقت ہے کسی کا تو بلا لیتے ہیں, جب جاتے ہیں میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ جب کمرہ پورا معطر ہو جائے تو تعظیماً کھڑے ہو جانا, پوری کیفیت بدل جاتی ہے. بعض اوقات محسوس ہوتا ہے پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ولایت علی پہ پیدا کیا ہے, اور اگر جو پیدا نہیں ہوا تو آیا ہے تو وہ دگنا شکر ادا کرے. کہ لوگ در بدر کے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں, کبھی بھی ولایت علی پہ نہیں آتے. جو آ گیا ہے اس کو دگنا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی شکر ادا کرتے رہیں. اگر نہ ہوتے تو کس طرح سے پہنچ پاتے. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ولایت علی دی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات نعمتوں کا چھن جانا اچھا ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے, تاکہ انسان کو اس نعمت کی قدر ہو جائے. کچھ دیر کے لیے صحت چلی جائے, پتہ چلتا صحت کیا کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ دیر کے لیے دولت چلی جائے, پتہ چلتا دولت کتنی بڑی. توجہ ہے حضرات کی. علماء کہتے ہیں اس لیے بعض اوقات نعمت کا چھن جانا کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک نعمت کبھی نہ چھنے. جملہ میں کہہ گیا ہوں کہ دعا کرنا ایک نعمت کسی حالت میں نہ چھینے, کیونکہ ایسا نہ ہو. وہ ہے نعمت ولایت. اور کیا دلیل ہے کہ نعمت ہے؟ قرآن کی آیت ہے, تفصیلات میں نہیں جا سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب من کن تو مولا اعلان کیا تو یہ آیت نازل ہوئی.
تو نعمت ولایت آخری نعمت، اللہ نعمتیں دیتا رہا، احساس کا آخری نعمت کو آج عطا کر رہا ہوں، وہ نعمت ولایت ہے۔ کہ اس نعمت کا کہا خبردار کبھی یہ نہ کہنا کچھ دیر کے لیے چھن جاتا کہ احساس ہوگا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس دوران موت آ جائے جب یہ نعمت جائے، تو کہ اس لیے کہنا پروردگارہ اس نعمت ولایت پہ باقی رہا، کہ سب کچھ پروردگارہ جو کچھ ہو لیکن یہ نعمت ہمیشہ باقی رہے۔ بات حضرات واضح ہو گئی ہے۔ میں جو پیغام دینا چاہتا تھا، یہ دین، اس کا غلبہ انہی ولایت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، 12ویں امام علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی انسان اگر اس سے تھوڑی سی دیر کے لیے وابستگی ہٹا لے گا، یاد رکھیے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہمارا آخر کیا ہوگا۔ ہر لہجے میں اپنے آپ کو یہ محسوس کریں علی بن ابی طالب کی ولایت دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں محسوس ہوتی رہے، اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہے، کسی لہجے میں کم نہ ہونے پائے، اس لیے ہمیشہ وابستگی رکھیے گا۔ اور میں ہمیشہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں کہ جتنے بھی خاندان، جتنے لوگ جو پرانے یورپ میں آ کے بسے تھے، امریکہ کے اندر آپ لوگوں کی نسل بعد میں آئی ہے، یورپ میں 20-30 سال پہلے آنا شروع ہو گئے تھے لوگ، تو جتنے لوگ عزاداری سے وابستہ رہے ان کی نسلیں ایمان پہ باقی ہیں، جو عزاداری چھوڑ گئے تھے ان کے ہاں سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ عزاداری ایک بہت بڑا احسان ہے جناب زینب کبریٰ کا ہم پہ، جناب سید سجاد کا بہت بڑا احسان ہے، سب سے بانی، سب سے پہلے عزادار وہی ہیں۔ آپ کے لیے عزاداری کے لیے میں دیکھیں آتا ہوں، تمہید باندھتا ہوں، مصائب پڑھتا ہوں، پھر آپ گریہ کرتے ہیں۔ اول جو تھی مجلس وہاں پہ تمہید کی ضرورت نہیں، وہاں بس ایک مرتبہ بیویاں ایک دوسرے کو دیکھتی تھی رونے لگتی تھی، نام لے کہتی تھی قاسم، گریہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب سید الشہداء کہہ رہے تھے نا، کہا کہ رباب، جب جناب علیہ السلام کی قبر بنا کر رباب میرے جد کی سنت ہے قبروں پہ پانی ڈالا جاتا ہے، میرے جد کی سنت ہے قبروں پہ پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن پانی نہ ہو سکا، کہ مولا جب تک کہیں گے میں آنسو بہاتی رہوں گی، اجرکم اللہ۔ بس بھئی تمام کر دیا پروردگارہ، پتہ نہیں ہم میں سے کون کون ہوگا، کتنے لوگ جا چکے ہیں صداداری سے، پچھلے سال کون کون تھا، کون کون اب نہیں ہے، اسی لیے کہیں پاکستان کے عجیب و غریب حالات ہیں، بحرین میں دیکھیں، یہاں کے کہیں کے حالات معلوم نہیں ہے، بس یہ کہیں پروردگارہ وہ لحظات ہوں جب ایک مرتبہ ہمارا آخری لحظہ ہو نا، تو آخر میں یاد آئے تو حسین اپنے لیے یاد آئے، جسے حسین قبول کر لیتے ہیں نا اسے سارے امام قبول کر لیتے ہیں، اگر حسین رد کرتے ہیں سب رد کر دیتے ہیں۔ وہ بھی جملے سنیں گے بے انتہا، یہ بہت آپ کو عزاداری بڑی ہی آسان، بہت آسان عزاداری ملی ہے، بڑی بڑی زحمتوں سے لوگوں نے عزاداریاں کی ہیں۔ لوگ جب مہاجرت بھی کر رہے تھے، ہجرت کرتے تھے، تو ساتھ میں پورے علیہ مبارک لے کے چلتے، کہا کہ دیکھو عزاداری ہے، تقدس ہے، کہاں کہاں پہ لوگوں نے ہجرتیں کی، کیسی کیسی منتقل ہوتی رہی، کن کن زحمتوں سے لوگوں نے۔ پہلی مجلسوں کا ذرا حال سن لیجئے، جب پہلی مرتبہ کہا نا کہ یزید نے کہا کہ آپ کو آزادی ہے، واپس چلے جائیے، شرائط وہ منواتا ہے جس کی فتح ہوتی ہے، کہ ہماری 3 شرائط ہیں، کہ پہلی شرط کیا ہے، آزادی مل گئی ہے، بس میں 2 جملے پیش کروں گا، اس کے بعد میں ایک شہادت مجھے کچھ لوگوں نے یہاں پہ درخواست کی جناب اکبر سے متعلق تھوڑے سے جملے پیش کر دوں گا، پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ جب شرائط رکھے نا تو جس کو فتح ہوتی ہے شرائط رکھتا، کہ ہماری 3 شرائط ہیں، کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایک مکان دیا جائے، ایک رہائش دی جائے، ہم 3 دن تک وہاں عزاداری کریں گے، 3 دن عزاداری کریں گے، روئیں گے، گریہ کریں گے۔ عزاداری کیا مطلب ہے؟ یعنی گریہ کریں گے، ماتم کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جب بھی ہم لوگ روتے تھے نا تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ کہا تم قیدی ہو، رونے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو تو کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے، آپ کو تو کبھی کسی نے تازیانے نہیں مارے، بیویوں کو تازیانے مارے جاتے تھے، کہ رونے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ پہلی شرط ہے ہمیں رونے کی اجازت دے دی جائے، رونے پہ بھی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اب اس مرتبہ مکان ملا، ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی گریہ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو دلاسا دیتی جاتی، کہتی واہ علی اکبرا، دوسرے کہتے واہ قاسمہ، کوئی بھی کہتے واہ عباسا، کوئی کہتی ہے واہ علی اصغرا، جناب زینب بار بار کہتی ہیں واہ حسینا، واہ مظلومہ، واہ غریبہ۔ بی بی صرف جناب سید الشہداء کو نہیں کہتی، جناب اون محمد کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ جملے میں پیش کروں گا، بس بھی کا پہلی شرط ہے گریہ کی اجازت ہوگا۔ اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جو تبرکات لوٹے تھے واپس کر دیے جائیں، کہ جو تم نے تبرکات لوٹے تھے نا واپس کر دیے جائیں۔ کہ میری ماں کی چادر تطہیر بھی چلے گئی، کہ میرے بھائی کی انگوٹھی چلی گئی ہے، کہ سارے تبرکات واپس کیے جائیں، کہ کسی بچی کی بالیاں گئی ہیں۔ تبرکات آتے جاتے تھے، زخم تازہ ہوتے جاتے تھے، سب گریہ شروع کرتے تھے۔ جب انگوٹھی کو دیکھا نا، پوچھا یہ انگوٹھی کیسے اتاری؟ کہ بزدل انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، انگلی کو کاٹ دیا تھا۔ اجرکم اللہ، میں پیش کروں آپ کے سامنے مصاحب کو، بس بے کا تبرکات واپس آتے جائیں۔ کہا اچھا اور کیا؟ کہ تیسری شرط یہ ہے شہداء کے سر واپس کر دیے جائیں۔ روایت کے الفاظ ہیں پہلا جو سر آنا بڑا ننھا سا سر تھا،
اجرکم اللہ کا پہلا سر جو ہے نا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب آگے بڑھی, اپنے برقعے کا دامن پھیلایا کہ لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. پھر ایک سوال کیا, علی اصغر اب مثلوں کا تنہر, بیٹا کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے, اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے, یہ بیٹا تجھ کیسا تیر لگا بیٹا, ابھی تک نشان باقی ہے. روایت کے الفاظ ہے دوسرا جو سر آیا نا بہت ہی خوبصورت سر تھا, بہت خوبصورت سر تھا. جناب لیلا آگے بڑھی اور روک ایک جملہ کہا کہ بیٹا علی اکبر تیرے بعد ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. میں کیسے پیش کروں آپ کے سامنے. کہ دوسرا سر جناب علی اکبر کا تھا. کہ تیسرا سر کس کا آیا؟ کہ جناب قاسم کا سر آیا. ایک مرتبہ جناب فروا آگے بڑھی کہ قاسم بیٹا جب خیمے سے گئے تھے نا تمہارے چہرے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی مائیں برداشت نہیں کر سکتی بیٹوں کے سر, بس سر آتے جاتے سے بیویاں رو رہی تھی. روایت کے الفاظ اتنے میں ایک سر آیا, اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا, اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا تھا. پوچھا یہ کہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے. جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہ بھیا اتنے گرز لگے تھے. فوراً جناب ام کلثوم نے سر لیا کہ بھیا آپ کے بعد میرا جینا بڑا مشکل ہے. جناب ام کلثوم نے سر لیا جناب عباس کا. بابے سنیں گے الفاظ, اتنے میں دو ننھے سر اور آئے. روایت کے الفاظ ہے ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا, بی بی نے نگاہوں کو جھکا لیا, دونوں سروں کو نہیں لیتی. ماں کا دل تھا, کلیجہ پھٹ رہا تھا, دل منہ کو آ رہا تھا. آخر ماں تھی کیسے برداشت کرتی, لیکن نگاہوں کو جھکا رکھا ہے. میرا دل کہتا ہے پہلی وجہ تو یہ رہی ہوگی کہ اگر میں نے دل چھوٹا کیا دوسری ماؤں کا کیا ہوگا, اس لیے بی بی نے گریہ نہیں کیا. جب اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا نا مجھے اتنا بتاؤ ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے. اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا, آگے بڑھ کے کہا یہ دو سر مجھے دے دو, یہ میری آقا زادی کے بیٹے. کہ بی بی بیٹوں سے ودا کر لو. کہ فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, میں نے دونوں سر بھائی کا صدقہ دے دیے, میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. اجرکم اللہ. بس میں ایک مرتبہ جناب فضہ نے سروں کو لیا, گریہ کرنے لگی. اتنے میں ایک سر آیا, ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں. جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی, سب بیویوں نے حلقہ باندھا. ایک مرتبہ جب سب رونے لگے نا جناب زینب آگے بڑھی کہ ہائے میرا ماں جایا حسین, میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اللہ اکبر. بس بے سر واپس مل گئے ہیں. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام ہے. جناب زینب کبریٰ آپ کی عظمتوں کو سلام. بس بھی شام سے چلی بی بی, شام سے چلی بی بی نے بیٹوں کو یاد نہیں کیا. سر چل رہے, ماں کا دل ہے. کربلا پہنچی 40 پہ, ہر قبر پہ گئی, لیکن بیٹوں کو یاد نہیں کیا. جب بیٹوں کی قبروں کے پاس سے گزرنے لگی کہ اول محمد خدا حافظ, بیٹا ماں مدینے واپس جا رہی ہے, بیٹا ماں نے خدا حافظ کہہ دیا. لیکن روایت کے الفاظ ہے بی بی قبروں پہ نہیں بیٹھی. بس میں ایک مرتبہ دوبارہ واپس چلی. کہاں پہ چلی؟ مدینے کے راستے میں. جب ایک مرتبہ مدینے پہنچی نا سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئیں, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین, نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں. لیکن بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. نہیں کہا نانا میرے بیٹے بھی مارے گئے. نانا کے روزے سے ماں کی قبر پہ گئیں. ایک مرتبہ کہا اماں میں آپ کے لیے کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. روایت کے الفاظ ہے بی بی نے اپنے سامان سے کرتا نکالا کہ اماں یہ آپ کے لال حسین کا کرتا. جیسے قبر پہ بچھایا قبر پہ زلزلہ آنے لگا, کوئی ماں تڑپنے لگی کہ اماں برداشت نہیں ہوا. اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے, اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی, اماں شمر سینے پہ سوار تھا, اماں حسین کے جب گلے پہ خنجر چلا. اجرکم اللہ. بڑا گریہ کیا بی بی نے, سارے مصائب بتائے جناب سیدہ کو.
میں ایک جملہ کہوں گا. مورخین کہتے ہیں کہ ایک بی بی، ایک خاتون سب سے اپنے مصائب چھپا لیتی ہے. اپنے باپ سے بات چھپا لے گی، اپنے مصائب نہیں بتائے گی، بھائیوں سے مصائب چھپا لے گی، بیٹوں سے مصائب چھپا لے گی، شوہر سے مصائب چھپا لے گی. لیکن جب ایک خاتون ماں کے سامنے آتی ہے اپنے مصائب نہیں چھپا پاتی. جناب زینب نے سارے مصائب بتا دیے کہ اماں میری چادر چھینی گئی تھی، اماں رسیاں باندھی گئی تھی، اماں سکینہ کو تماچے لگے تھے. لیکن بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، جناب زینب نے بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. سب سے پہلے کہاں گئی؟ سید الشہداء کے گھر گئی، بھائی کے گھر گئی، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں. کسی بچی سے ملی کہ بیٹی تیرے بابا کا پرسا. ادرکم اللہ، ادرکم، میں نے تمام کر دیا، بس بھی آخری جملے سن لیجیے. ایک ایسا وقت آیا کہ جناب نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے. نہ جانے کیا بیت گئی بی بی پہ. اب چلیے ایک مرتبہ، بس بھائی ماں کا دل تھا، کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا، کوفے میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، نانا کے روزے پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا، ماں کی قبر پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا. جیسے ہی گھر پہنچی صحن میں پیچھے 2 مسلح دیکھے، جا نمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی کہ اولو محمد مجھے بتاؤ میں کس کے سہارے جیو، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. بس میں بی بی تڑپنے لگی ہے کہ مرتبہ. آخر ماں کا دل تک کہاں تک صبر کرتی ہیں. آخری جملے سن لیجئے. میں ایک سوال کروں گا آپ سے، آپ نے کوئی دیکھا ایسا کوئی مرد ہو جو قریبی رشتہ دار کو 1 یا 2 سال بعد دیکھے اور پہچاننے سے انکار کر دے؟ نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ. جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے. جیسے گھر میں وارد ہوئے، ایک مرتبہ آواز دی کہ بی بی آپ کیوں آئی ہیں اس گھر میں؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے. بی بی یہاں سے چلی جائیے. آخری جملے میں جب دیکھیے گا ایک جملہ کہا، جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہ عبداللہ تم نے پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے. عبداللہ اور محمد مارے گئے. اب جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، سہارا لیا کھڑے ہوئے پھر گر گئے. بس بھی آخری جملہ سن لیجیے. جب دوسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے ایک سوال کیا کہ عبداللہ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہ نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے بیٹوں کی شہادت کا اتنا افسوس نہیں ہے، لیکن زینب میرے ایک سوال کا جواب دو. کہ کیا عبداللہ؟ کہ زینب یہ بتاؤ یہ تمہاری کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ یہ نشان کیسے؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفے کا بازار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھائی بی بی کا مسائل بہت زیادہ ہے. میں نے تو نہ کوئی شہادت کا جملہ پڑھا ہے، نہ ہی آپ کے سامنے بی بی کا تفصیلی مسائل پیش کیا ہے. ایسے ہی نہیں رسول خدا نے ام المصائب کہا جناب زینب کو. ام المصائب، ہاتھوں کو بلند کریں گے میں واسطہ دوں گا. پروردگارا بی بی کے مسائب نہ پڑھے جاتے ہیں نہ سنے جاتے ہیں، مسائب بہت زیادہ ہیں. پروردگارا تجھے ہاتھوں کی کلائیوں کے نشانوں کا واسطہ. پروردگارا 12ویں امام کی ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اس ماں کا جو جب گھر میں گئی نا تو بی بی جب بھی صحن کو دیکھتی تھی کہتی تھی عبداللہ میرا گھر میں دل نہیں لگتا.
عبداللہ اس گھر میں دل نہیں لگتا، اون محمد نہیں ہے، پروردگارا اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ جس نے ہر مقام پہ، میں جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سوگنا والے محمد میں ریاض القدس میں الفاظ ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر نے ایک سوال کیا، کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ نے ہمارے بیٹوں کی شہادت پہ گریہ نہیں کیا تھا، جب امام حسین لاشیں لے کے آپ نے گریہ نہیں کیا؟ کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، کہا آپ نے، میں پوچھ سکتا ہوں؟ جناب عبداللہ بے انتہا احترام کرتے تھے کیونکہ مومن کی بیٹی تھی، جناب سیدہ کی بیٹی، کہا بی بی میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے گریہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کہ عبداللہ مجھے بھائی سے شرم آتی تھی، میرا بھائی یہ نہ سوچے میری پوری نسل بھائی پہ قربان ہو گئی ہے۔ بس میدان کربلا میں دو ایسی ہستیاں جنہوں نے پوری نسل قربان کر دی ہے، ایک جناب مسلم ہے، دوسرا جناب زینب ہے۔ جناب مسلم کے 4 بیٹے تھے، چاروں قربان کر دیے سید الشہداء میں، 2 کوفے میں 2 کربلا میں، اور جناب زینب 2 بیٹے سے دونوں قربان کر دیے۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس ماں کا کہ جس نے دونوں بیٹے جناب سید الشہداء پہ قربان کر دیے۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس سر کا جو کوفے کے دروازے پہ لٹکا ہوا تھا، جب ایک مرتبہ بیویاں داخل ہونے لگی نا کوفے میں، چاروں طرف سے پتھر آنے لگے، ان پتھروں کے درمیان میں ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا بیٹا سید سجاد، بیٹا اس غربت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھیے۔ اب جو بیوی نے سر اٹھا کے دیکھا، جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا۔ روایت کے الفاظ ہے ساری بیویاں گزر گئی، ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ بتایا جاتا ہے۔ کہا مسلم جو آپ پہ بیتی ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے، مسلم بس مجھے اتنا بتا دیجئے میرے 2 یتیم بچے کا۔ پروردگارا ان ماؤں کی اجڑی گود کا واسطہ، جتنے مومنین بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما، جو اولاد کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارا جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ جل عنایت فرما۔ پروردگار ہر آنکھ میں آنسو، پروردگارا ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کرمال میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ خون حسین کا 12ویں امام کی زیارت نصیب فرما۔ ہم سب کا ایمان، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارا زائرین کی حفاظت فرما، کربلا کی حفاظت فرما۔ پروردگارا پاکستان میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں جہاں جہاں مومن بسے سب کے جان مال صاحبوں کی حفاظت فرما۔ بس بے آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سانس رکنے لگتا ہے، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جناب زینب کا کام تھا، جس بیوی نے پوری زندگی رو کے گزار دی۔ یہ جناب سید سجاد کا کام تھا مسلسل رونا۔ میں اور آپ تو تھک جاتے ہیں نا، آدھا گھنٹہ گریہ کرنے تھک جاتے ہیں، یہ سید سجاد کا مسلسل پوری زندگی روتے رہنا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ان آنسوؤں کو جو سید سجاد کی آنکھوں سے آتے تھے، پروردگارا اس امام کا واسطہ جو پانی دیکھتے تھے، وضو کا پانی دیکھتے تھے تو کم از کم 3 مرتبہ پانی بدلا جاتا تھا، کہ پانی میں اتنے آنسو چلے جاتے تھے، مولا کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ اطشانا، ہائے نواسہ رسول پیاسا مارا گیا۔ مولا پروردگارا ہمیں امام سجاد علیہ السلام کو پروردگارا خوش کرنا نصیب فرما۔ پروردگارا ان آنسوؤں کو مرہم قرار دیا گیا، پروردگارا جناب زہرا سلام علیہ کے پہلو کا مرہم قرار دے۔ پروردگارا بیویوں کے آنسو، پروردگارا ہم کو ایسا عمل کریں کہ بیویوں کے آنسو پوچھے۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس 4 برس کی بچی کا، پروردگارا ریت پہ سونے کا واسطہ، اولاد والے ہیں آپ تو گھر میں جا کے آرام کریں گے، کل رات پوری رات جاگتے رہے، کتنی عزاداری کی آپ لوگوں نے۔ میں جب دیکھتا ہوں نا عزاداری میں، سب نوجوانوں کی بڑی دعا کرتا ہوں، پڑھنے والوں کی بڑی دعا کرتا ہوں، کتنی ہمت ہے۔ پروردگارا یہ جتنے نوجوان ہیں ماتمی ہیں، کتنی پوری رات جاگتے رہے، آج پھر سارے مجلس میں آ گئے ہیں۔ پروردگارا وعدہ کر کے کہتا ہوں اگر یہ کربلا میں ہوتے نا کسی بیوی کو تماچے نہ لگتے۔ پروردگارا ان سب کا آنا قبول فرما، عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا ہم سب کو جناب سکینہ سلام اللہ کی زیارت دوبارہ نصیب فرما، شام کے حالات بہتر فرما، تمام کے تمام پروردگارا ان طالبان کو غارت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ رب ماتم حسین